الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، قابل احترام خواتین، یہ ذیقعد کی آخری تاریخیں چل رہی ہیں۔ یہ ذیقعد کا مہینہ اور ذی الحجہ کا مہینہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہینے کہے جاتے ہیں، یعنی ان مہینوں میں پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں حضرت ابراہیم کے چرچے ہوتے ہیں، اور ان کے دعوت دین کے سلسلے میں ان کی زبردست قربانیوں، سرفروشیوں اور کارناموں کے تذکرے ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ذکر خیر یہ بہت ہی اہم ہوتا ہے، امت کو اس سے توانائی حاصل ہوتی ہے اور ان کے اندر حوصلے اور عزم کی بھٹیاں دہکنے لگتی ہیں۔ اس موقع پر میں بھی چاہتا ہوں کہ اس ذکر خیر میں کچھ اپنی باتیں شامل کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں بہت سی باتیں آپ نے سنی ہوں گی، ان کی سیرت کے بہت سے گوشے آپ کے سامنے نمایاں ہوئے ہوں گے، لیکن کچھ اور گوشوں کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے عراق میں پیدا ہوئے اور وہیں انہوں نے دعوت دین کا کام کیا۔ دعوت دین کی ابتدا انہوں نے اپنے والد بزرگوار سے کی۔ سب سے پہلے انہیں دعوت دی، انہوں نے کہا کہ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے پیارے والد محترم، میرے پاس اللہ کی طرف سے حق کا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو صحیح راستے کی رہنمائی کروں گا۔ ایک لمبی گفتگو ہے، یہ گفتگو انتہائی دردمندی اور دلسوزی کے ساتھ حضرت ابراہیم نے کی ہے، لیکن اس گفتگو کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے باپ نے ان کو دھمکی دی کہ کیا تم ہمارے خداؤں سے بیزار ہو؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم کیا تم ہمارے خداؤں سے بیزار ہو چکے ہو؟ اگر تم نہیں مانتے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا، پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دوں گا اور تم فوراً گھر سے نکل جاؤ۔ لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے ابتدا کی، اور جب انہوں نے ان کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی یا ان کی بات کو قبول نہیں کیا تو پوری قوم کو انہوں نے مخاطب کیا۔ قوم کو مخاطب کرنے کا نتیجہ بھی کوئی اچھا نہیں رہا، قوم کے کانوں میں جوں نہیں رہیں گی، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو اکثر رد کر دیا، حتیٰ کہ یہاں تک نوبت پہنچی کہ انہوں نے کہا کہ آگ کا الاؤ تیار کرو اور ابراہیم کو اس میں جھونک دو۔ چنانچہ عملاً انہوں نے ایسا کیا بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا یا نا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ ہم نے کہا کہ اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی بن جا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کی مختصر تاریخ ہے۔ اس تاریخ کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ دعوت دین کی تاریخ اسی طرح کے حالات سے معمور ہے۔ دعوت دین کی راہ میں کبھی بھی آسانیاں نہیں رہی ہیں، بلکہ ہمیشہ مشکلات اور آزمائشیں رہی ہیں۔ دعوت دین کی راہ میں جنہوں نے قدم رکھا ہے ان کو انتہائی پرخطر حالات سے گزرنا پڑا ہے۔ یہ خالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں ہے،
بلکہ قرآن پاک کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جتنے انبیاء کرام علیہم السلام آئے ہیں ان سب کو ان کی قوم نے ستایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ چند لوگوں نے ان کی بات قبول کی اور کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے بھی قبول نہیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے، قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ فآمن لہ لوط ان پر ایمان لائے، اور کسی کے ایمان لانے کا ذکر نہیں آتا ہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سال ہر سال کی جدوجہد کے نتیجے میں صرف ایک فرد اسلام لایا، ایمان لایا، اور باقی قوم نے رد کر دیا۔ تو یہ دعوت دین کی تاریخ ہے۔ انتہائی پرخطر راستوں سے گزرنا ہوتا ہے، آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بہت ہی جاں گداز مراحل سے گزرنا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت دین کا راستہ، اس کا مزاج ہی یہی ہے۔ اس لیے جو لوگ دعوت دین کا کام کرنا چاہتے ہیں یا دعوت دین کے راہ میں قدم رکھتے ہیں، ان کو کبھی بھی حالات کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی حالات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ حالات بہت سخت ہیں، ان حالات میں کام کیسے ہوگا۔ ہمیشہ دعوت دین کا کام اسی طرح کے حالات میں ہوا ہے، چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ ہو یا دیگر انبیاء کرام کی تاریخ ہو۔ ان سب کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آزمائشوں کے بغیر دعوت دین کا کام کبھی نہیں ہوا ہے، اور آزمائشوں کے بعد بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ ان کی بات سنی گئی ہے، اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ قوم نے اکثر ان کو رد کر دیا ہے۔ بہرکیف مسئلہ اصل میں حق کے غلبے کا نہیں ہوتا۔ ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ حق غالب کیسے ہوگا۔ حق کا غلبہ یہ اصل مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حق کا کام کرنے والے، دعوت دین کا کام کرنے والے، وہ کس حد تک اپنے آپ کو حق کے سانچے میں ڈھال چکے ہیں، اور کس حد تک انہوں نے وہ بلندیاں حاصل کر لی ہیں جو بلندیاں ایک داعی حق سے مطلوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا حق کو غالب کرنا تو یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، یہ تو چشم زدن میں یہ کام ہو سکتا تھا کہ باطل بالکل نیست و نابود ہو جاتا اور حق کا غلبہ ہو جاتا۔ لیکن یہاں تو انسانوں کی فوجیں تیار کرنی ہیں جو حق پرست ہوں، اور جو حق کی راہ میں سب کچھ برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے جب بات سننے سے انکار کر دیا، یا انہوں نے آپ کی دعوت کو رد کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو وہاں سے ہجرت کا حکم ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی، اور وہ عراق چھوڑ کر کے کہیں اور چلے گئے۔ اب اس میں اختلاف ہے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے نکلے ہیں تو انہوں نے آ کے فلسطین میں قیام کیا ہے، شام میں انہوں نے قیام کیا ہے، لیکن قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے عراق سے نکلنے کے بعد سیدھے حجاز کا رخ کیا ہے، اور مکے میں آ کر کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں آتا ہے نجیناہ ولوطا الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین، ہم نے ان کو یعنی حضرت ابراہیم کو اور لوط کو لوگوں سے، کافروں سے نجات دی، اور انہیں اس جگہ پہنچایا، اس سرزمین میں پہنچایا جہاں پر کہ ہم نے برکتیں نازل کی ہیں سارے انسانوں کے لیے۔ یہ نجیناہ ولوطا الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین، یہ لفظ بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت شام کی طرف یا خانہ کعبہ کی طرف یا فلسطین کی طرف نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے ہجرت کی تھی حجاز کی طرف، اور مکے میں آ کر کے وہ مقیم ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں بیت المقدس کے لیے یا قدس کے لیے یا فلسطین کے لیے ارض مبارکہ تو اس کو کہا گیا ہے، یہ تو کہا گیا ہے کہ بارکنا حولہ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ بارکنا فیہا للارض التی بارکنا فیہا، لیکن بارکنا فیہا للعالمین یہ صرف مکے کے لیے کہا گیا ہے۔
یہ فلسطین کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ تو قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے، اس کے انداز سے معلوم ہوتا ہے، اس کے انداز بیان سے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدھے مکے پہنچے ہیں، اور مکے میں انہوں نے اپنی ذریت کو بسایا ہے، جیسا کہ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ایک دعا میں کہا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے رب ہم نے اپنی ذریت کو بسایا وادی غیر ذی زرع میں۔ وادی غیر ذی زرع کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی نہ آدم زاد، نہ کوئی پانی اور نہ کوئی سبزہ، ایسا نہیں ہے۔ مکہ پہاڑوں کا علاقہ ہے، وہاں پر پہاڑیاں ہیں، وہاں کاشت کی زمین نہیں ہے، اسی لحاظ سے اس کو وادی غیر ذی زرع کہا گیا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ناآباد رہا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کی ہے اور مکے میں تشریف لائے ہیں، تو وہ مکہ غیر آباد نہیں تھا، وہاں پر بہت سے قبائل، جس میں ذکر آتا ہے کہ یہ قبیلہ جرہم وہاں آباد تھا، اور اس قبیلے کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام آ کر کے وہاں بس گئے ہیں۔ یہیں سے یہ بات بھی ہم اس کی وضاحت کر دینا چاہتے ہیں کہ جو قصے عام طور سے بیان کیے جاتے ہیں اس موقع پر، اب یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں آ کر کے ٹھہرے، اور پھر انہوں نے حضرت ہاجر کو لے کر کے، جن کی گود میں حضرت اسماعیل تھے، ان کے ساتھ لے کر کے مکے آئے، اور مکے ان کو چھوڑ کر کے تنہا جانے لگے، جہاں کی نہ آدم تھا، نہ آدم زاد، اور نہ کوئی سبزہ تھا، نہ پانی، بالکل ایسے ہی چھوڑ کر کے وہ جانے لگے۔ تو حضرت ہاجر نے پوچھا کہ آپ کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، ہم کو کس پر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت ہاجر نے کہا کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ایک کہانی ہے جس کہانی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ اس طرح کا واقعہ بالکل نہیں ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شیرخوار بچے کو اور اپنی خاتون کو، اپنی بیوی کو اس طرح سے بے آب و گیا یا ایک سنسان زمین پر یا ایک اجنبی جگہ پر چھوڑ کر کے چلے جائیں، یہ کسی طور سے صحیح نہیں ہے، اس کا کبھی وہ نہیں ہوا۔ یہ اسرائیلی کہانیاں ہیں جو گھڑی گئی ہیں، ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت مکے کی طرف ہوئی ہے، اور مکے ہی میں رہ کر کے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت اسماعیل وہاں پر پروان چڑھے ہیں، اور جب وہ 12-13 سال کی عمر کو پہنچ گئے ہیں تو اس وقت وہ قربانی کا واقعہ، مشہور واقعہ پیش آیا ہے، جس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا اعلان ہوا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، میں تم کو لوگوں کا، سارے انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو امامت کا درجہ حاصل ہوا، اسے قربانی کے واقعے کے بعد، یہ واقعہ پورے طور سے یعنی شروع سے لے کے آخر تک مکے میں پیش آیا۔ مکے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اور وہیں پر وہ پلے بڑھے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت میں، ان کے سائے شفقت میں پلے بڑھے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ پلے بڑھے ہیں اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر کے وہاں ان کی قربانی کی ہو۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ کہانی یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے بالکل خلاف ہے۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسی آزمائش میں نہیں ڈالتا ہے، خاص طور سے عورتوں کو ایک شیرخوار بچے کے ساتھ ایک سنسان جگہ میں لے جا کر کے چھوڑ دینا، یہ کسی طرح سے ہمارا دین اس کو قبول نہیں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قانون میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ اور یہ واقعہ غلط طور سے مشہور ہو گیا ہے، جس کا بہت چرچا کیا جاتا ہے اور جس کو بہت جھوم جھوم کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ واقعہ پیش نہیں آیا، بلکہ شروع سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجر کے ساتھ آئے، اور قرآن پاک میں صرف حضرت ہاجر کا یعنی حضرت اسماعیل کی والدہ کا یا حضرت ابراہیم کی امرات ابراہیم کا ذکر آتا ہے، ایک سے زائد بیویوں کا ذکر نہیں آتا ہے۔ قرآن پاک کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صرف ایک ہی بیوی تھی، اور انہی سے حضرت اسماعیل تھے اور انہی سے حضرت اسحاق تھے۔ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق یہ دونوں سگے بھائی تھے۔ ان دونوں کو دو ماؤں سے ثابت کرنے کے لیے جو دلائل درکار ہیں وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔
دوسری چیز جس کی وضاحت ہم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ عام طور سے کہا جاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں تھے اور کسی قوم کے لوگ کسی میلے میں جا رہے تھے تو انہوں نے یہ خواہش کی کہ وہ بھی ساتھ چلیں، تو حضرت ابراہیم نے آسمان کی طرف دیکھا یا ستاروں کی طرف دیکھا اور اس کے بعد پھر کہا کہ انی سقیم، فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم فتولوا عنہ مدبرین۔ سقیم کا لفظ جو ہے وہ جسمانی بیماری کے لیے بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ سقیم کا لفظ عام طور سے استعمال ہوتا ہے ذہنی کرب کے لیے، دل کی الجھن کے لیے، دل کی پریشانی کے لیے، دل کی بے چینی کے لیے، دل کے سوز اور تپش کے لیے۔ ظاہر کہ ہے ایک نبی کو جب قوم رد کر دیتی ہے، قوم اس کی بات نہیں سنتی ہے، تو نبی کس حالت میں ہوتا ہے، کتنی اس کو بے چینی ہوتی ہے، کتنا اس کو درد ہوتا ہے، کتنی اس کو تپش ہوتی ہے۔ یہ واضح سی بات ہے جس کا بار بار مشاہدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ فرمایا کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ یہی کیفیت ہر نبی کی ہوتی ہے، ایک فطری بات ہے یہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہ کیفیت تھی کہ وہ سخت درد اور کرب کی حالت میں مبتلا تھے کہ قوم ان کی بات کیوں نہیں سن رہی ہے اور کیوں نہیں سمجھ رہی ہے۔ تو اسی کا اظہار انہوں نے کیا کہ انی سقیم، مجھے تم لوگوں سے بہت تکلیف ہے، مجھے بہت کرب ہے تم لوگوں کی طرف سے کہ تم حق کی دعوت کو قبول کیوں نہیں کر رہے ہو۔ اس کو لوگوں نے کہانی بنا کر کے یہ کہہ دیا کہ حضرت ابراہیم نے بہانہ کر دیا کہ میں بیمار ہوں، اور اس کو گویا ایک جھوٹ شمار کیا گیا۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں ایک اور چیز کی وضاحت بہتر ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب امامت کا درجہ حاصل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے بطور امامت کی نشانی کے انہیں یہ حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں، تو خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت جب وہ تعمیر کر رہے تھے اور بلکہ تعمیر کر چکے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ لوگوں میں اعلان کر دو، وہ آئیں گے اس گھر کے زیارت کے لیے، اس گھر کے حج کے لیے، دور دور سے آئیں گے، یا پیدل بھی آئیں گے اور اونٹنیوں پر سوار ہو کر کے بھی آئیں گے، ایسی اونٹنیاں جو چلتے چلتے کمزور ہو جائیں گی، یعنی مطلب یہ ہے کہ بہت لمبے فاصلے طے کر کے وہ آئیں گے۔ اور یاتوک رجال وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، ہر راستوں سے، تمام گزرگاہوں سے ہوتے وہ آئیں گے، یہاں تک کہ ان کے چلنے سے راستے گہرے ہو جائیں گے۔ فج عمیق یعنی یہ راستہ چلنے والوں کی کثرت کی ایک تعبیر ہے یہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فطری طور پر یہ سوال پیدا ہوا ان کے ذہن میں کہ سالہ سال تک ہم عراق کی سرزمین میں دعوت دین کی منادی کرتے رہے، لوگوں کو دعوت حق کی دعوت دیتے رہے، لیکن انہوں نے بالکل سنی انسنی کر دی، ان کے کانوں پر جوں نہیں رینگی، اور صرف ایک شخص جس کا ذکر آتا ہے کہ لوط علیہ السلام جو ان کے بھتیجے تھے وہ ایمان لائے۔ تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ حج کا اعلان کیا جائے اور ہر چہار جانب سے لوگ آئیں اور اس گھر کو اتنی مقبولیت حاصل ہو، اور اس طرح سے لوگ ہجوم در ہجوم اس گھر کی زیارت کریں گے، اس کے حج کے لیے آئیں گے؟ یہ ان کو تعجب محسوس ہوا، تعجب کی بات ہی تھی۔ تو انہوں نے یہ عرض کیا اللہ تعالیٰ سے کہ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، ہمیں یہ بتائیے، یہ سمجھائیے کہ آخر ان مردوں میں آپ کیسے جان ڈال دیں گے؟ یعنی یہ انسان جن کے دل بالکل مردہ ہو چکے ہیں، جو حق کی آواز کے لیے جن کے اندر کوئی طلب نہیں ہے، کوئی قبولیت کا کوئی وہ نہیں ہے، مادہ نہیں ہے، ان کے دلوں میں یہ زندگی کہاں سے آ جائے گی؟ یہ کیسے اتنے زندہ دل ہو جائیں کہ تیرے گھر کی زیارت کے لیے ہر چہار جانب سے جوق در جوق آئیں گے؟ یہ ایک چیز تھی جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوشی کا بھی اظہار ہو رہا تھا اور تعجب کا بھی اظہار ہو رہا تھا کہ اس دنیا میں دعوت حق کو سننے والے جب نہیں ہیں اور دعوت حق کو بالکل رد کر دیتے ہیں بے دردی سے، تو کیسے یہ ہوگا کہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جوق در جوق لوگ آئیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خذ اربعۃ من الطیر، 4 چڑیاں لو، انہیں اپنے سے مانوس کرو، اور اس کے بعد چاروں جانب 4 پہاڑوں پر رکھ دو،
فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، ہر پہاڑ پر ایک ایک چڑیا رکھ دو، 4 چڑیوں میں سے ایک ایک چڑیا وہ جز کہی جائے گی۔ ایسا نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان چڑیوں کو کاٹا پیٹا، ان کے اجزاء کو ادھر ادھر ملایا بکھیرا، بلکہ 4 چڑیوں کا جز، ہر چڑیا ایک جز ہے۔ تو چار پہاڑوں پر چاروں چڑیوں کو رکھ دو، اور اس کے بعد پھر تم انہیں پکارو تو وہ بھاگی ہوئی تمہاری طرف آئیں گی۔ ثم ادعوہن یأتینک سعیا، بھاگی ہوئی آئیں گی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سمجھایا کہ اسی طرح سے ہر 4 جانب سے حجاج کے قافلے آئیں گے، اس گھر کی زیارت کریں گے، اس گھر کا حج کریں گے، اور اس گھر کی اس کے نور سے، اس کے انوار سے وہ مستفید ہوں گے۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواہش کی ہو کہ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، اس کا مشاہدہ کرایا جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تم کو ایمان نہیں، اس پر اطمینان نہیں ہے، اس کا یقین نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل ایمان ہے، لیکن میں چاہتا ہوں دل مطمئن ہو جائے۔ یہ حقیقت میں یہ بات ایسی تھی ہی کہ انسان کو اطمینان نہ ہو اور وہ اس کا مشاہدہ اس کو کرایا جائے یا اس کو کسی مثال سے سمجھایا جائے۔ انسانوں کو زندہ کر دینا اتنا مشکل کام نہیں ہوتا ہے جتنا مشکل کام مردہ دلوں کو زندہ کرنا ہوتا ہے۔ مردہ دلوں میں زندگی کی روح پھونکنا یہ اس سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، لیکن یہ بھی معلوم ہے کہ یہود قوم نے، بنی اسرائیل نے ان کو یکسر رد کر دیا اور ان کے قتل کی سازشیں کی، ان کو چاہا کہ ان کو قتل کر دیں۔ تو وہ مردہ جسموں کو تو زندہ کر دیتے تھے، لیکن مردہ روحوں کو، مردہ دلوں کو زندہ کرنے میں کامیاب نہیں رہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی چیز کی وضاحت چاہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مثال سے سمجھایا کہ تم 4 پہاڑوں پر 4 چڑیاں رکھو، ان کو مانوس کر کے پہاڑوں پر رکھو، ان کو بلاؤ تو بھاگی ہوئی جس طرح سے آئیں گی اسی طرح سے انسانوں کے قافلے جوق در جوق اس گھر کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ یہ چند باتیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جو قرآن پاک سے معلوم ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور ظاہر ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی یہ سعادت ان کو اس وقت حاصل ہوئی جبکہ وہ بہت سے مراحل سے گزرے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو اس وقت کو جبکہ ابراہیم کو ان کے رب نے بہت سی باتوں میں آزمایا، آزمائشوں میں ڈالا، اور ان آزمائشوں میں کھڑے ثابت ہوئے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ خصوصیت ہے جو ظاہر ہے کہ انہی کے لیے خاص تھی، کسی اور کو نہیں حاصل ہوئی، کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ان کے ہاتھوں سے ہوئی، اور خانہ کعبہ کی تعمیر میں ان کے وہ بیٹے بھی شامل رہے جن کی قربانی کا واقعہ پیش آیا تھا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کی انہوں نے، دونوں نے مل کر کے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو دعا کی ہے وہ دعا بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اس اہم موقع پر انہوں نے کوئی اور دعا نہیں کی، بس یہ دعا کی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری طرف سے اس کو قبول فرما، بلا شبہ تو دعاؤں کو سننے والا اور دل کے احوال کو، دل کے کیفیت کو جاننے والا ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے رب ہمیں مسلم بنا۔ آپ تصور فرمائیے کہ اسلام کیا چیز ہے، کتنے مراحل سے، کتنی آزمائشوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزر گئے، اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت وہ دعا یہ کرتے ہیں کہ ربنا وجعلنا مسلمین، ہم کو اور ہمارے فرزند کو مسلم بنا دیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام کیا چیز ہے اور اس کے اندر کتنی بلندی ہے، کتنی بلندیوں تک جانے کا نام اسلام ہوتا ہے۔ اسلام کوئی
ہلکی پھلکی چیز نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ان کے ساتھ تھے، انہوں نے دعا کی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب تو ہم دونوں کو مسلم بنا، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہمارے خاندان سے، ہماری نسل سے ایک امت مسلمہ کو برپا فرما، ایک امت مسلمہ کو تشکیل دے، ایک امت مسلمہ تیار فرما۔ وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ہمیں ہماری قربان گاہیں دکھا دے اور تو ہم پر رحم فرما، بلا شبہ تو بہت ہی رحم فرمانے والا اور بندوں پر شفقت فرمانے والا ہے۔ یہ ایک بہت ہی خاص موقع ہے۔ اس موقع پر ہمیں ٹھہر کر یہ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا چیز تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 50 60 70 سال تک کوہ عراق کی وادیوں میں، عراق کے میدانوں میں، عراق کے شہروں اور دیہاتوں میں حق کی منادی کرتے رہے، حق کی آواز بلند کرتے رہے، لیکن لوگوں نے سنی انسنی کر دیا۔ کتنا مایوس کن موقع تھا یہ، کتنا مایوس کن مرحلہ تھا کہ اچھے سے اچھا حوصلہ مند انسان بھی اس کا دل ٹوٹ کر کے رہ جائے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں کیفیت کچھ اور نظر آتی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی ایمان نہیں لایا تو وہ مایوس نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے دعا کی کہ ہماری ذریت سے ایک امت مسلمہ وجود فرما، ایک امت مسلمہ کو برپا فرما۔ ایک امت کی دعا کتنی زبردست چیز تھی یہ۔ امت مسلمہ کے لیے انہوں نے دعا کی، اور اس کے بعد چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اونچا مقام حاصل تھا، وہ خلیل اللہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست بنایا تھا، ان کی یہ دعا فوراً قبول ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد پھر چونکہ انسانیت ابھی اس مرحلے تک نہیں پہنچی تھی، اپنی ذہنی لحاظ سے، اپنی عقلی لحاظ سے، اپنی روحانی لحاظ سے، اپنے دل کی کیفیت کے لحاظ سے اس مقام پر نہیں پہنچی تھی کہ وہ امت مسلمہ بن سکے، اس لیے یہ دعا قبول تو ہو گئی، لیکن مدتوں بلکہ صدیوں تک یہ مؤخر رکھی گئی، تاکہ جب مناسب وقت آ جائے تو اس وقت اس کی نمود ہوگی، اس وقت اس کا ظہور ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی امت مسلمہ کی، اور امت مسلمہ کے ساتھ ساتھ ایک نبی کی دعا کی، وہ نبی جو امت مسلمہ، اس امت کی تربیت کرے، اس امت کو تیار کرے۔ چنانچہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، وہ پوری آیت ہے کہ انہوں نے اسی موقع پر جب کہ امت مسلمہ کی دعا کی تھی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بھی دعا کی تھی۔ اس دعا میں خاص چیز یہ دیکھنے کی ہے کہ انہوں نے نبی کے 4 کام بتائے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، آیات کی تلاوت، تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ، یہ 4 کام گنائے گئے ہیں اس آنے والے نبی کے، اور یہ کام جو ہیں وہ اس امت کی تیاری، اس امت کی تربیت کے لیے۔ قرآن پاک کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم کتاب و حکمت کا ذکر کسی بھی امت کے سیاق میں نہیں آیا ہے۔ تعلیم کتاب و حکمت کا ذکر صرف انبیاء کے سیاق میں آتا ہے، یعنی یہ نبوت کا مقام ہوتا ہے۔ تعلیم کتاب و حکمت کے بعد جو وہ شخص ہوتا ہے وہ نبوت کے منصب پر فائز ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں آیا ہے کہ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یہ کتاب و حکمت کی تعلیم کا ذکر صرف نبی کے لیے آیا ہے، کسی قوم کے لیے، کسی امت کے لیے نہیں آیا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس امت مسلمہ کے لیے دعا کی تھی، اس امت مسلمہ کے لیے جو مقام انہوں نے متعین کیا وہ یہ کہ تعلیم کتاب و حکمت، ایسا نبی آئے جو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری امت کو نبوت کے منصب پر فائز کرنا چاہتے تھے۔ ایسی امت جو نبوت کے فرائض انجام دے، ایسی امت جو پوری دنیا کے اندر حق کی اذان دے، حق کی منادی کرے،
پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلائے۔ یہ امت مسلمہ کا اعلیٰ تخیل تھا، انتہائی اعلیٰ تخیل، جس تخیل کے مطابق اس وقت کی زمین سازگار نہیں تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر جتنے بھی انبیاء بھیجے، ہر نبی نے آخری نبی اور آخری امت کی بشارت دی، اور ہر نبی سے یہ عہد لیا گیا کہ جب وہ نبی تمہارے سامنے آ جائے گا تو تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کے قافلے میں شامل ہو جاؤ گے۔ نہ صرف یہ کہ نبی نے اس کی منادی کی، بلکہ نبی سے اس بات کا عہد بھی لیا گیا کہ اگر تمہاری زندگی میں نبی آ جاتے ہیں تو پھر تم ان کے امتی بن جاؤ گے اور ان کے قافلے میں شامل ہو جاؤ گے۔ چنانچہ یہ امت مسلمہ کا یہ اعلیٰ تخیل کتنا زبردست تخیل تھا۔ ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں۔ ہم امت مسلمہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن امت مسلمہ کا مطلب خالی نماز پڑھنا اور روزے رکھنا نہیں ہے، خالی اذکار و نوافل کرنا نہیں ہے۔ امت مسلمہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ امت پوری دنیا کے اندر حق کی اذان دے، حق کی منادی کرے، حق کا پرچم لہرائے، حق کے جھنڈے گاڑ دے، اس کو کہا جاتا ہے امت مسلمہ۔ اور جب تک کہ یہ کام نہ ہو، اس وقت تک امت مسلمہ کو چین نہیں ملنا چاہیے، اس کو سکون نہیں ملنا چاہیے، اس کے اندر بے چینی ہونی چاہیے، اس کے اندر تڑپ ہونی چاہیے، اس کے اندر کرب ہونا چاہیے کہ ہم اپنے فرض کو انجام نہیں دے پا رہے ہیں۔ ہم امت مسلمہ ہیں، لیکن امت مسلمہ کے فرائض کو ہم انجام نہیں دے پا رہے ہیں۔ ہم اس موقع پر اس بات کی بھی وضاحت کر دیں کہ اسلام یہ ہمیشہ سے اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے۔ حضرت آدم سے لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب اسلام لے کر کے آئے، اور ہر نبی کا دین اسلام تھا، اور ہر نبی نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی۔ لیکن یہ بات بھی ہے کہ بہت سے نبی آئے، انہوں نے اپنی قوموں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن کوئی بھی دوسری امت مسلمہ نہیں کہی گئی۔ امت مسلمہ ہونے کا شرف خالی اس امت کو حاصل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کی ہوئی امت کو۔ یہ امت مسلمہ، اسلام تو بہت قدیم ہے، لیکن امت مسلمہ کی تاریخ خانہ کعبہ سے اور خانہ کعبہ سے شروع ہوتی ہے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت امت مسلمہ کے لیے دعا کی، اور اس کے بعد پھر امت مسلمہ کا ظہور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہوا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے ایک امت تیار کی، وہی امت مسلمہ ہے، اور وہی امت مسلمہ، اسی امت مسلمہ سے وابستہ رہنے کے ہم آرزومند ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اس بات کی توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں امت مسلمہ بن سکیں۔ امت مسلمہ کا کام بہت طویل ہے۔ امت مسلمہ کا کام وہی ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کا ہوتا ہے۔ امت مسلمہ کا کام وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور جو کام آپ کے صحابہ کرام نے کیا ہے، اسی کام کے کرنے کا نام اسلام ہے، اور اسی کام کو جو لوگ کریں وہی امت مسلمہ ہیں۔ اگر اس کام سے ہم غافل ہو جائیں، اس کام کو ہم کرنے کا حوصلہ نہ رکھیں، اس کام کا ہمارے اندر عزم نہ ہو، اگر اس کام کے لیے ہم تیاری نہ کریں، اگر اس کام کے لیے ہم کوئی ٹیم نہ تیار کریں، اگر اس کام کے لیے ہمارے اندر کوئی درد و کرب نہ ہو، تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو امت مسلمہ کہتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو امت مسلمہ کہہ رہے ہیں، لیکن امت مسلمہ کی جو شان ہے، امت مسلمہ کا جو کام ہے، امت مسلمہ کی جو ذمہ داریاں ہیں، اس سے ہم کتنی دور ہیں۔ اس موقع پر ہمیں، جب کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی قربانیوں، ان کی سرفروشیوں اور ان کی دل سوزیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اس موقع پر ہمیں سنجیدگی کے ساتھ خود اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنے کاموں کا جائزہ لینا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اگر ہم اسی دعائے ابراہیمی کا ثمرہ ہیں، اگر ہم اسی امت مسلمہ سے وابستہ ہیں جو امت مسلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی، اور جس امت مسلمہ نے پوری دنیا میں حق کی اذان دی تھی اور حق کے جھنڈے گاڑ دیے تھے، اگر اسی امت مسلمہ سے ہمارا تعلق ہے تو ہمارا یہ تعلق کتنا کمزور ہے۔ بلکہ یہ تعلق ایسا ہے
کہ اس تعلق کو اس تعلق سے کوئی نسبت ہی نہیں، اس کام سے کوئی نسبت ہی نہیں، اس سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلم بنا کر کے اور امت مسلمہ کا فرد بنا کر کے بہت بڑی عزت دی ہے، بہت بڑا شرف دیا ہے، بہت ہماری عزت افزائی کی ہے، لیکن یہ ہماری بہت ہی گویا محرومی ہوگی کہ ہم اپنی اس حیثیت کو فراموش کر دیں اور جو ہمارے کرنے کے کام ہیں ان کاموں سے ہم غافل ہو جائیں۔ حالات ہمارے بہت خراب ہیں، بہت خراب ہیں، ساری دنیا کے حالات خراب ہیں، انتہائی مایوس کن ہیں، انتہائی نازک ہیں، لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ کسی بھی نبی کے زمانے میں حالات اچھے نہیں رہے ہیں، ہر نبی کے زمانے میں حالات ایسے ہی رہے ہیں۔ آپ تصور کیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے علاوہ میں جھونک دیا گیا، اب اس سے آگے آپ کیا سوچ سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی جو حالات ملے وہ ہمارے حالات سے بدتر حالات تھے۔ اگر ہم اس وقت دعوت دین کا کام کرتے ہیں تو بہت سے لوگ اس کو رد کرتے ہیں تو بہت سے لوگ اس کو قبول کرتے ہیں اور قبول کر کے اس پر عمل کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا انسان جس کی دل سوزی اور جس کی جانسوزیوں کا کوئی مقابلہ نہیں، اس نے 50 60 70 سال تک قوم کو آواز دی لیکن کسی کے کان پر جوں نہیں رہیں گی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت کے حالات ہمارے حالات سے اچھے نہیں تھے۔ ہمارے حالات چاہے کتنے ہی برے ہوں لیکن ان حالات سے برے نہیں ہیں جن حالات میں انبیاء اکرام علیہ السلام نے دعوت دین کا کام کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان حقیقتوں کو سمجھیں اور اپنے عزم اور حوصلے کی آگ کو تیز کریں اور اس کے اور کام کا حوصلہ بنائیں اور اس کی منصوبہ بندی کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔